بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 78 ہے، اسم مصوغ لما وقع منہ الفعل او قام به یسمى اسم الفاعل۔ اسم فاعل کی تعریف کی جا رہی ہے، وہ اسم جو وضع کیا گیا ہو اس کے لیے جس سے کام یعنی فعل واقع ہو یا جس کے ذریعے فعل قائم ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم فاعل کہتے ہیں۔ تو اسم فاعل وہ ہے جسے اس بات کے لیے وضع کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو کہ اس سے فعل واقع ہوتا ہے یا اسی کے ساتھ فعل یعنی کام جو ہے نا قائم ہوتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، یحول اسم الفاعل عند قصد المبالغۃ الی کہ جب اسم فاعل سے مبالغہ کا ارادہ ہو، کثرت کا ارادہ ہو، تو اس وقت اس اسم فاعل کو فعال کے وزن کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ یحول پھیر دیا جائے گا اسم الفاعل، اسم فاعل کو عند قصد المبالغۃ، مبالغہ کے ارادہ کے وقت، زیادتی کے ارادہ کے وقت، یعنی کسی معنی کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے وقت، فعال جیسے ضراب بہت زیادہ مارنے والا۔ یعمل اسم الفاعل، یعمل اسم الفاعل عمل فعلہ۔ سوال نمبر 80 کہ اسم فاعل کون سا عمل کرتا ہے؟ اسم فاعل اپنے فعل والا عمل کرتا ہے۔ سوال نمبر 81 ہے، لا یعمل اسم الفاعل الا ان یکون محلی بالالف واللام کہ اسم فاعل عمل نہیں کرتا، اسم فاعل عمل نہیں کرتا مگر اس وقت جب یہ الف اور لام کے ساتھ مزین اور آراستہ ہو۔ اسم فاعل کے شرائط، اسم فاعل کے عمل کرنے کے شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے، اسم فاعل جو ہے نا الف اور لام سے آراستہ ہو، مزین ہو، کیونکہ اسم فاعل کے عمل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان میں سے ایک یہ الف لام ہے جو الف لام الذی کے معنی میں ہوتا ہے۔ سوال نمبر 82 ہے، اسم مرفوع وہ اسم مرفوع جس سے پہلے فعل مبنی للمجہول ہو، ایسا فعل ہو جو مجہول کے لیے بنایا گیا ہے، اور وہ اسم مرفوع حل محل الفاعل وہ فاعل کی جگہ پہ آیا ہوا ہو، بعد حذفہ اس فاعل کو حذف کرنے کے بعد، یعنی وہ اسم مرفوع جس سے پہلے کوئی فعل مجہول ہو اور وہ اسم مرفوع اس فاعل کی جگہ پہ ہو جو فاعل کلام میں موجود نہیں بلکہ معذوف ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو نائب فاعل کہتے ہیں۔ نائب فاعل کی شکلیں بتائی جا رہی ہیں سوال نمبر 83 میں، نائب الفاعل یکون کہ نائب فاعل کبھی اسم ظاہر ہوگا، کبھی ضمیر بارز متصل ہوگا، کبھی ضمیر مستتر ہوگا، یا تمام درست ہیں، تو کلھا صحیح کہ تمام درست ہیں۔ کبھی تو وہ ظاہری طور پہ اسم ہوگا جیسے ضرب زید، زید مارا گیا، کبھی وہ ضمیر ہوگا اور اس کے ساتھ متصل ہوگا جیسے ضربت میں مارا گیا ہوں، کبھی کیا ہوگا وہ ضمیر مستتر ہوگا جیسے ضربا کہ وہ مارا گیا، اب وہ سے کون مراد ہے؟ وہ ضمیر اس کے اندر مستتر ہے، ہوا ہے۔ اختر مما یلی مثال الفاعل کہ ان میں سے فاعل کی مثال بتاؤ، تو ان میں سے فاعل کی مثال واجد مرید مرادہ کہ ارادہ کرنے والے نے اپنے ارادے کو پا لیا، یہ فاعل کی مثال ہے۔ سوال نمبر 85 ہے، اسم مصوغ من مصدر الفعل المبنی للمجہول للدلالت علی ما وقع علیہ الفعل یسمى اسم المفعول کہ وہ اسم جو وضع کیا گیا ہو یا جو بنایا گیا ہو، من مصدر الفعل المبنی للمجہول فعل مجہول کے مصدر سے، وہ اسم جو بنایا گیا ہو فعل مجہول کے مصدر سے، فعل مجہول اس فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل معلوم نہ ہو اور وہ اس بات کے دلالت کرنے کے لیے ہوتا ہے علی ما وقع علی الفعل کہ جس کے اوپر فعل واقع ہوا، اس کو اسم مفعول کہتے ہیں۔ تو اسم مفعول وہ اسم مصدر ہے جو فعل مجہول سے بنایا جاتا ہے اور یہ بتلانے کے لیے کہ فعل اس کے اوپر واقع ہوا ہے۔ سوال نمبر 86 میں ہے کہ مفعول کی شکلیں، جس طرح فاعل کی نائب فاعل کی شکلیں ہوتی ہیں اس طرح مفعول کی بھی ہوتی ہیں کہ کبھی مفعول اسم ظاہر ہوتا ہے جیسے ضرب زید عمرا، زید نے عمرو کو مارا، کبھی ضمیر متصل ہے، کبھی ضمیر منفصل ہے، اور یہ تمام چیزیں درست ہیں، آپشن کلھا صحیح ہوں۔ سوال نمبر 87 میں بتا رہے ہیں کہ عام طور پہ روٹین اس طرح ہے، پہلے فعل ہوتا ہے، اس کے بعد فاعل ہے اور اس کے بعد مفعول بھی، لیکن کبھی کبھی اس کے الٹ بھی ہو جاتا ہے۔ یتقدم المفعول بھی علی فعلہ
کہ مفعول بھی اپنے فعل سے بھی پہلے آ جاتا ہے۔ کب؟ اذا کان ضمیرا منفصلا، جب ضمیر منفصل ہو تو اس صورت میں وہ فعل سے پہلے ہوتا ہے، اور وہ بھی وجوبی طور پہ۔ سوال نمبر 88 ہے مصدر منصوب من لفظ الفعل، کہ مصدر ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے، فعل کے الفاظ سے بنتا ہے۔ جو فعل ہے انہی فعل کے الفاظ کا ایک منصوب مصدر ہوتا ہے، یذکر معہ، اس کو فعل کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، لتوکیدی، اس کام کی پختگی کے لیے، یا اس کے نوع کو بیان کرنے کے لیے، یا اس کے عدد کو بیان کرنے کے لیے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مفعول مطلق کہتے ہیں۔ تو یہاں آپ 3 باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1 کہ مفعول مطلق کی 3 قسمیں ہیں۔ مفعول مطلق کبھی تاکید کے لیے، کبھی نوع کے بیان کے لیے، اور کبھی عدد کے بیان کے لیے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ مصدر جو وہ مصدر ہوتا ہے مفعول مطلق، اور وہ بھی منصوب۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ فعل کے ہم معنی ہوتا ہے، یعنی فعل والے الفاظ سے بنا ہوتا ہے، جیسے وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اذکر اللہ ذکرا کثیرا۔ سوال نمبر 89 کی طرف چلتے ہیں۔ اسم منصوب، وہ اسم منصوب یدل علی من وقع علیہ فعل الفاعل، جو اس پر دلالت کرتا ہے جس پر فعل واقع ہوا ہو فاعل کا، یعنی کام کرنے والے کا کام جس پر واقع ہو، اس اسم کو مفعول بھی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 90 کی طرف چلتے ہیں۔ یہ مفعول لہو کی تعریف ہے۔ الاصل فی المفعول لاجلہ، اصل مفعول لاجلہ میں یہ ہے ان یکون، آپشن آ گیا گا ان یکون منصوبا، یہ کہ وہ منصوب ہو، ویجوز جرہ باللام، اور اس کو لام کے ساتھ مجرور پڑھنا بھی جائز ہے۔ مفعول لہو اس مفعول کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی کام واقع ہو، جیسے ضربتہ تادیبا، میں نے اس کو ادب سکھانے کے لیے مارا۔ اب اصل یہ ہے کہ اس کو ہم منصوب پڑھیں، یعنی ضربتہ تادیبا۔ ہاں ہم جو بھی پڑھ سکتے ہیں ضربتہ للتادیبی، میں نے اس کو ادب سکھانے کے لیے مارا۔ سوال نمبر 91 کی طرف۔ اسم منصوب، وہ اسم منصوب، اسم منصوب وہ اسم منصوب جس کو واو بمعنی ما کے بعد ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ کس کے لیے؟ دلالت علی ما فعل الفعل بمصاحبتہ، جو اس بات کے دلالت کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ بھی فعل کے ہم اس کا صاحب ہے، اس کے ساتھ ہے۔ اس کی ہم تعریف یوں کرتے ہیں، مفعول ما ہو وہ اسم منصوب ہے جو واو بمعنی ما کے بعد آتا ہے، اس کو مفعول ما ہو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 92 اسم یذکر، وہ اسم جو ذکر کیا جاتا ہے لبیان زمان وقوع الفعل، فعل کے واقع ہونے کے زمانے کو بیان کرنے کے لیے اس کو ظرف زمان کہتے ہیں، کہ کس زمانے میں فعل واقع ہوا، اور اگر کس جگہ پہ فعل واقع ہوا تو اس کو ظرف مکان کہتے ہیں۔ سوال نمبر 93 اسم نکرہ منصوب، وہ اسم نکرہ جو منصوب ہوتا ہے یبین حیت الفاعل والمفعول بھی، جو فاعل یا مفعول بھی یا دونوں کی حالت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، عند وقوع الفعل، فعل کے واقع ہونے کے وقت، یعنی جب فعل واقع ہو رہا تھا، جب کام ہو رہا تھا تو فاعل کی حالت کیا تھی، کام کرنے والے کی حالت کیا تھی، جس پر کام ہو رہا تھا اس کی حالت کیا تھی، جو اس چیز کو بیان کرتا ہے اس کو حال کہتے ہیں۔ جیسے جاء زید راکبا، زید جس وقت میرے پاس آیا اس وقت وہ سوار تھا، یعنی اس کی حالت سواری کی تھی، وہ سوار کے اوپر تھا، سواری کے اوپر تھا، تو اس کو حال کہیں گے۔ سوال نمبر 94 میں حال کی قسمیں بتلائی جا رہی ہیں کہ حال کی کتنی قسمیں ہیں۔ للحال انواع، کہ حال کی کئی قسمیں، ان میں سے ایک حال مفرد ہے، یعنی مفرد ہوتا ہے۔ اور سوال نمبر 95 میں حال کی دیگر قسمیں بتائی جا رہی ہیں۔ للحال انواع، حال کی کئی قسمیں ہیں، ایک حال مفردہ بھی ہے، حال شبہ جملہ بھی ہے، حال جملہ اسمیہ بھی ہے، کلھا صحیح، تمام چیزیں درست ہیں۔ سوال نمبر 96 میں اسم یذکر، وہ اسم جو ذکر کیا جاتا ہے بعد ادات من ادوات الاستثناء، حروف استثناء میں سے کسی حرف کے بعد جس اسم کو ذکر کیا جاتا ہے، مخالفا لما قبل فی الحکم، ان حروف استثناء سے پہلے جس چیز کے لیے حکم ہے بعد والا حکم اس کے مخالف ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو ہم مستثنیٰ کہیں گے۔ تو مستثنیٰ وہ اسم منصوب ہے جو حروف استثناء کے بعد ذکر کیا جاتا ہے اور اس حکم کی مخالفت ہوتی ہے جو اس سے پہلے ہے، جیسے جاءنی القوم الا زید، کہ میرے پاس قوم آئی
الا زیدن، زید نہیں آیا۔ اچھا، سوال نمبر 97، الاسم الذی یقع قبل اداۃ الاستثناء، وہ اسم جو حروف استثناء سے پہلے واقع ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مستثنیٰ منہ کہتے ہیں۔ الا وغیرہ یہ حروف استثناء ہیں، ان سے پہلے والے کو مستثنیٰ کہیں گے، ان کو حروف استثناء کہیں گے، اور ان کے بعد والوں کو جو ہے نا ہم مستثنیٰ کہیں گے۔ پہلے والا مستثنیٰ منہ، بعد والا صرف مستثنیٰ۔ سوال نمبر 98 میں یہی بتا رہے ہیں کہ خلا، ادا، حاشا، سوا، غیرہ، الا، یہ کیا ہیں؟ یہ ادوات، یہ حروف ہیں، تسمى ادوات الاستثناء، ان کو ادوات استثناء کہتے ہیں، یعنی حروف استثناء کہتے ہیں۔ سوال نمبر 99 ہے اذا کان الکلام مثبت، جب کلام مثبت ہو، یعنی اس میں کسی چیز کی نفی نہ ہو بلکہ ثبوت ہو، اور وذکر المستثنیٰ منہ، اور مستثنیٰ منہ کو بھی ذکر کیا جائے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ فیکون المستثنیٰ، تو مستثنیٰ منصوب ہوگا وجوبی طور پہ، لازمی طور پہ، جیسے جاء القوم، قوم آئی۔ اب یہ کلام مثبت ہے، قوم کے لیے آنے کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ اب ہم حرف استثناء لیں گے الا، تو الا کے بعد جس کو ہم پڑھیں گے اس کے اوپر ہم نصب پڑھیں گے وجوبی طور پہ، الا زیدن۔ سوال نمبر 100 اور آج کا آخری سوال ہے اذا کان الکلام منفیا، جب کلام منفی ہو، وذکر المستثنیٰ منہ، اور مستثنیٰ منہ مذکور ہو، فیکون المستثنیٰ منصوبا جوازا، تو اس صورت میں مستثنیٰ کو جوازی طور پہ منصوب پڑھا جائے گا، یعنی مستثنیٰ کو اگر منصوب پڑھو یہ جائز ہے، اگر نہ پڑھو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔